الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 198 سیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سیریل کو مکمل کرائے، آمین۔ میں نے کہا تھا کہ کل ہم چیپٹر دوسرا شروع کریں گے، لیکن 2-3 باتیں اس میں ابھی اور اہم رہ گئی ہیں کہ جن برائیوں کی طرف اللہ کے رسول نے خاص ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے گناہ کو بھی ظاہر فرمایا، آج ہم 3 چیزوں کا ذکر کریں گے۔ ایک تو بے ایمانی، اور دوسرے رشوت، اور تیسرے جو ہے وہ تکبر۔ دیکھیے، یہ جو بے ایمانی والا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 زندگیاں ہیں، ایک مکی زندگی کہلاتی ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتی ہے۔ پوری زندگی مدنی میں، مکے میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، مدنی زندگی میں بے ایمانی کے جو ٹوٹل کیس ہیں وہ دادا 4 ہیں۔ پوری جو آپ نے جو سوسائٹی ڈیولپ کی ہے، اس میں اگر ٹوٹل بے ایمانی کے کیس ساری حدیثوں سے اکٹھا کر لیے جائیں تو وہ دادا کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ہمارے یہاں ایک آدمی روزانہ 4 مرتبہ کم سے کم بے ایمانی کرتا ہے۔ ہم پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بے ایمانی پر لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں کے دل میں ایمان اس طریقے سے بس گیا کہ بے ایمانی پر ان کا خیال ہی نہیں جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمانی کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک بالشت بھی زمین کسی کی قبضہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طوق اللہ 70 ارضین، جتنی زمین اس نے قبضہ ناجائز کیا ہے 70 گنا قیامت میں یہ لاد کر پھرتا رہے گا، اور سب کو معلوم ہوگا کہ بے ایمانی والا مجرم ہے، مطلب زمین والا مجرم ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کسی نے اونٹ کسی کے قربان مطلب ناجائز کیا ہے تو وہ اپنی گردن پر اونٹ لاٹتے پھرے گا قیامت میں، اور اگر کسی نے بکری کسی کی ہے تو جس لحاظ سے بے ایمانی ہوگی، ابھی انصاف اور کیا کہتے ہیں ججمنٹ کی بات الگ ہے۔ ہم نے آپ کو ایک دن بتایا تھا نا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو قیامت میں سائن کے طور پر ظاہر ہوں گے، اس میں سے ایک یہ ہے بے ایمانی بھی، کہ جس چیز کی بے ایمانی کی گئی ہے وہ چیز قیامت میں بندہ لے کر کے آئے گا۔ یہ جو زمین کا معاملہ ہے شہروں میں تو کم ہے، دیہاتوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے زمینوں کا۔ 2 کھیت کے درمیان میں مینڈ ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی میٹ کاٹتا رہتا ہے اور کاٹ کے اس کا مینڈ بیچارے کا ادھر آتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ جتنی زمین کا علاقہ آپ نے بویا سامان، کوئی فصل اگائی، وہ جتنی فصل اس علاقے میں ہوئی اس سے جب پوری فصل ملی تو پوری حرام ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس خطے میں جتنا 5 کلو گیہوں ہوا ہے لہذا یہ 5 کلو حرام ہے اور 95 کلو کیا حلال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو ایک دن کئی مرتبہ یہ بات بتایا ہو نا کہ حلال چیز میں ایک قطرہ بھی حرام ملتا تو فتویٰ کس کا دیا جاتا ہے؟ حرام کا دیا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے کہ صاحب منرل واٹر میں آپ نے 1 قطرہ پیشاب ڈالا ہے لہذا 1 قطرہ ناپاک ہے اور پوری بوٹل پاک ہے، نہیں، پوری بوٹل کا حکم یہی لگے گا۔ یہ مسئلہ جو قیاس کیا فقیہوں نے وہ زکوٰۃ کے اوپر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور اپنے زکوٰۃ کے مال میں دوسرا مال ملاتے ہیں تو وہ 2.5% 97% کو کیا کرتا ہے؟ حرام کرتا ہے۔ وہ جو 97.5% آپ کا حلال مال تھا وہ 2.5% کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ بھی حرام ہو گیا۔ لہذا یہ جو بے ایمانی کی جو بات ہے نا،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں سمجھایا کہ صحابہ کے دل میں یہ بات اتر گئی. انسانی ناطے سے دو چار کیس ہو گئے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سراپا ایماندار لوگ تھے، اور انہی کی ایمانداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا برکت عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کوئی زیادہ لمبا زمانہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر آپ 2.5 سال ابو بکر کی خلافت دیکھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سے کچھ سال زیادہ ہے. 12.5 سال اگر آپ ٹوٹل لے لیں، 12.5 سال میں ایسی حکومت قائم ہو جانا کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے ترسیں کہ زکوٰۃ کس کو ادا کریں. جس کے پاس زکوٰۃ لے کر جایا جاتا وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے تلاش کر رہا ہوں کہ کسی مستحق کے ہاتھ میں پہنچا دیں. کوئی بہت بڑا پیریڈ نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایمانداری ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہوتا تھا. ایک دکاندار کی مثال دی تھی مدینہ کی کہ 2 صحابی کی دکان تھی. ایک صحابی کی دکان میں دھندا نہیں ہوا، دوسرے صحابی کی دکان میں زیادہ دھندا ہو رہا تھا. جب ان کے مطلب بھر کا ہوا اور دیکھا کہ اس کے پاس کوئی گیا ہی نہیں ہے تو کسٹمر کو انہوں نے کہا کہ مجھے جتنا ملنا چاہیے آج دن بھر کی ہماری ہو گئی ہے روزی روٹی، آپ فلاں بھائی کے ہاں سے جا کر کے آپ خرید لیں، اس کی بہنی بھی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ کیریکٹر ہے جو دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہم کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کر پاتے. ہماری 2 دکانیں ہوں، اگر ہم شٹر بند کرنے جا رہے ہوں، لائٹ بھی آف کر لی ہوں، اور اگر تھوڑا سا گرا لیا کوئی کسٹمر آ جائے گا تو ہم لائٹ بھی آن کر دیں گے، شٹر بھی چڑھا دیں گے، ہم کسٹمر جانے نہیں دیں گے. لیکن ان لوگوں کا معاملہ اس طریقے سے تھا. یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ صاحب انہوں نے کسٹمر چھوڑا، اگر 10% اس میں فائدہ ہوتا، جتنا خریدا اتنا ہمارا نقصان. وہ نہیں، ان کے دماغ میں برکت تھی. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ میٹلزم دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے. جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں ہم اس پر اعتماد نہیں کر پاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان سراپا نظر نہ آنے والی چیز ہے. وہ چاہے اللہ پر ایمان ہو، وہ چاہے کتاب مطلب فرشتوں پر ایمان ہو، وہ جنت پر ایمان ہو، وہ جہنم پر، کوئی چیز بھی آپ فزیکلی چھو کر نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کو نہ نظر آنے والی، اس پر ایمان لانے کی بات کہی جاتی ہے. ایسے ہی یہ برکت کا ایک لفظ ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو بہت حساب سے دیکھنا چاہے تو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے کہ صاحب اس میں برکت ہوئی. تو یہ بے ایمانی کے سلسلے میں، تو بے ایمانی کی ڈیفینیشن کیا حقیقت میں؟ جو اپنا حق نہیں ہے اس کو اپنا حق بنا لینا کسی بھی طریقے سے. اب اس کے لیے کبھی ہم مال کمانے میں کرتے ہیں، ہمارے پاس مال آپ نے رکھا ہے ہم اس میں کرتے ہیں، کبھی کم تولنے میں کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عیب چھپانے میں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کبھی کبھی بازار جاتے تھے تو بازار چیک کرتے تھے کیسی چل رہی مارکیٹ. تو ایک صاحب غلہ کے بیاپاری تھے. یہ وہ جو 4 واقعات آپ کو بتا اس میں سے ایک ہی ہے بے ایمانی کا. وہ غلہ کے بیاپاری تھے تو غلہ بھیگ گیا. صبح لا کر غلہ جب بیچنا چاہا تو بھیگے والے کو اندر رکھ دیا اور سوکھے والے کو اوپر ڈال دیا. وہ دیکھیں کوئلہ والا کیا کرتا، پانی ڈالتا رہتا دنادن. وہ جو کوئلہ بیچتا ہے وہ پانی ڈالتا، وہ باقاعدہ بے ایمانی کرنے کے لیے پانی ڈالتا ہے کہ کوئلے کا وزن کیا ہو جائے، بڑھ جائے. معلوم نہیں کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہے کہ نہیں. انگور کے بیاپاری بھی یہ بہت کرتے ہیں. انگور ایک ایسا پھل ہے کہ اگر جس وقت توڑا جانا ہے، اگر آپ اس کو توڑنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اس میں پانی ڈال دیں اس کی جڑ میں، اتنا قدرت نے اس کے اندر طاقت رکھی، آپ نے پانی ڈالا کہ 1 سیکنڈ میں کھجور وہ اس کے خوشے میں پانی ٹپکتا ہے. اب 20 لیٹر پانی اگر جڑ میں ڈال دیا گیا تو 20 کلو جو اس کے پاس انگور تھا اس میں جا کر کے پانی چلا گیا. اسی وقت بندے نے توڑ لیا. آپ کہتے ہیں انگور پھیکا ہے. وہ چکر وہی ہوتا ہے کہ وہ جو پانی توڑا ہوا ہے وہ ابھی رس نہیں بن پایا، اسی حالت میں انگور کو کیا کر لیا گیا، توڑ لیا گیا. ایسے وہ صحابی تھے اور انہوں نے ایسا کیا. اتفاق سے اللہ کے رسول نے غلہ چیک کرنے کے لیے اندر ہاتھ ڈال دیا. اندر ہاتھ ڈالا تو غلہ اندر والا کیا تھا، بھیگا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اللہ کے رسول یہ بھیگ گیا تھا رات میں ایسا.
انہوں نے کہا جب بھیگ گیا تھا تو آپ بھیگے والے کو اوپر رکھتے تاکہ جو لیتا یہ سمجھ کر لیتا کہ میں بھیگا ہوا لے رہا ہوں، تب کوئی دھوکہ نہیں تھا. لیکن اس نے تو دیکھا کہ مال کیا ہے، سوکھا ہے، اور آپ نے اٹھا کر کے اندر سے بھی گیلا مال اسی کے ساتھ تول دیا. اب آج یہ کتنا ہوتا ہے، ایک آدمی مارکیٹ میں آتا ہے جو سیلس مین ہے، آپ کو ماڈل دکھلاتے ہیں، سیمپل دکھلاتے ہیں، آپ نے آرڈر بک کر دیا، وہ ماڈل سیمپل پتہ چلا کہ آیا ہی نہیں مال. ہندوستان سے ایسا کئی مرتبہ ہوا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا بیوپاریوں کا. وہاں سے چاول، عرب دنیا سے چاول کا آرڈر لیا، سمپل دکھلایا، جب یہاں سے چاول گیا تو چاول کیا ہے، دوسرا گیا. انہوں نے پورا شپ واپس کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چاول کا آرڈر نہیں دیا ہے. ان چیزوں میں آج بھی عرب ایک دم مطلب دو چار کی طریقے سے بزنس کرتا ہے. ابھی آپ آم لینے جائیں، ہم لوگوں کے جو مارکیٹ ہے آم کا، اس نے ریٹ بتایا کہ صاحب 100 روپے کلو ہے. وہ آم جو رکھا ہوا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کتنا اس نے ریٹ بتا دیا. آپ اختیار دینا چاہیے کس کو، کسٹمر کو، کہ وہ جو چاہے اس میں سے 1 کلو آم لے لے. وہ اب آپ نے جیسے ہی چننا شروع کیا بولتا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، اور اتنی فنکاری سے وہ آم خراب اٹھا کر کے رکھے گا کہ آپ جب تک 3 رکھیں گے وہ 5 رکھ کر کے کلو پورا کر دے گا کھٹ سے. آپ کو اگر وہ کسٹمر پرماننٹ ہے تو 2-3 آپ نے رکھا، اتنے دیر میں اتنے 5 اٹھا کر کے وہ رکھ دیے جو آم بیکار ہے، آپ لے کر کے آ گئے. ایسے یہ جتنی ہری سبزی کے دھندے کرتے ہیں سب میں یہی ہوتا ہے. اندر پلے کے اندر مال خراب رکھا ہوا ہے، اوپر سے مال کیا ہے، اچھا رکھا ہوا ہے. جو ٹرک پوری ٹرک نیلام ہوتی لکڑیوں کی، اوپر ٹرک کے کندے اچھے رکھے گئے ہیں اور اندر کیا کر دیا گیا ہے، سارے خراب مال رکھ دیے گئے ہیں. یہ سب اس بے ایمانی میں شامل ہے جو اللہ کے رسول فرمایا. اور اس کے بارے میں پھر فرمایا ان صحابی سے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد نہیں ہے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چانس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دیتی ہے. لہذا یہ جو آپ نے حرکت کی ہے، بہرحال صحابی نادم ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی میں جو 4 میں نے بتائے، میری نالج میں 4 ہیں، ویسے ہو سکتا ہے زیادہ، بہرحال میں نے جو سمجھا اس میں سے ایک یہ ہے. تو بے ایمانی مختلف انداز کی ہر فیلڈ میں اپنے اپنے طور پر بے ایمانی کرتے ہیں. ابھی کنسٹرکشن کے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں آپ سے آرڈر لیں گے کہ صاحب کھڑکی ہم شیشم کی لگائیں گے، نہیں لگائیں گے. وہ جو روتے ہیں کہ صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، پیسہ کما رہے لیکن نظر نہیں آتا، وہ سب اس میں جاتا ہے. آپ ایک مرتبہ ایمانداری سے کام کر کے دیکھیں، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑی سی پرابلم آئے گی. کیونکہ جہاں بھی آزمائش ہوتی ہے نا وہاں پہ اللہ ڈائریکٹ نتیجہ نہیں برآمد کرتا ہے. پہلے پرابلمز کریٹ ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پرابلم کے آتے ہی اس نے دامن چھوڑ دیا ایمانداری کا یا کیا ہے جمع رہا. ایک روایت ہے گھر کے ضعیف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک فقیر آیا، انار کا سیزن تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ انار ہے اور تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو. تو 10 انار تھے، 10 کے 10 انار انہوں نے دے دیے. مدینے میں آج بھی انار ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. تو کیا کر رہے ہو بھائی، تو مراقبہ نہیں کرو. تو اللہ کے رسول نے کسی نے انار بھیجا تو حضور کو چونکہ بیٹی بہت چہیتی تھی، حضور نے کہا کہ فاطمہ کے ہاں بھی دے آؤ انار. تو اتفاق سے انہوں نے حضور نے 70 انار نکالے اور دے دیے کہ جاؤ بیٹی کو دے آؤ. اب وہ راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جان بوجھ کر کے 1 یا 2 انار نکال لیا، چوری کی غرض سے نہیں، ایسے ہی. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کھٹکھٹایا، کون ہے؟ ابو ہریرہ ہیں. کیا ہے؟ حضور نے انار بھیجے ہیں. حضرت علی پوچھتے ہیں کتنے بھیجے ہیں؟ ابھی دروازہ نہیں کھولتے. انہوں نے کہا کہ 69 ہیں، 68 ہیں. انہوں نے کہا کسی دوسرے گھر میں بھیجا ہوگا، یہ ہمارا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے 10 اللہ کے راستے میں دیا تھا، نہیں 7 دیا تھا اور اللہ نے 10 کا وعدہ کیا تو 70 ہونا چاہیے تھا. یہ 68 ہے، کسی دوسرے کا ہے.
یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات پر، اللہ کی بات پر اتنا اعتماد ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم ایک اگر خرچہ کرتے ہو میرے راستے میں تو 10 تم کو دیتا ہوں. وہ 10 کا اس کو اعتماد تھا. ہمارا چونکہ اعتماد ہے لہذا ہمارا کبھی 1/10 ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی انا ظن عبدی بی، میں انسان کے گمان کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، برتاؤ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے جیسا آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں میں ویسا ہی آپ کے ساتھ بیہیو کر دیتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو اللہ کافی ہو جاتا ہے. وہ عبد المطلب کی سن لیتا ہے. عبد المطلب نے جس ایمان سے اندر سے کہا کہ صاحب جس کا گھر ہے وہ بچائے گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. تم سب بابری مسجد کے لیے دعا کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا. وہ ایک آدمی جس کو آپ کافر کہتے ہیں، اس ایک نے ایسی اندر سے آہ نکالی کہ اللہ نے ابابیل بھیج دیا. ہم 1 ارب 15 کروڑ دعا کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ وہ 1 ارب 15 کروڑ مل کر کے بھی اس ایمان کے کیٹیگری کو پہنچ نہیں پائی بات. ورنہ وہ اللہ آج بھی تھا، آج بھی حفاظت ہوتی. تو اس کے پیچھے جو ہے نا، جو انہوں نے ایمانداری اختیار کی، کیوں؟ اللہ کے رسول نے جب یہ بات فرما دی کہ بےایمانی میں برکت نہیں ہے، یہ ان کے بعد دل میں اتر گئی کہ بےایمانی میں برکت نہیں ہے. آپ آج جملہ کیا بول رہے ہیں تاجر؟ کہ بغیر بےایمانی کے گاڑی ہی نہیں چلتی. کون بولتا ہے؟ مسلمان بولتا ہے. اس نبی کا امتی بولتا ہے جس نے کہا کہ بےایمانی میں برکت نہیں ہے. وہ نبی کا امتی بولتا ہے کہ بغیر بےایمانی کے گاڑی نہیں چلے گی. اللہ آپ کا سپورٹ کیوں کرے؟ قرضہ لیا ہے یا ہماری وجہ سے وہ اللہ ہے؟ وہ خود سے اللہ ہے. یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایسے جھیلتے رہتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 طبق لے کر کے اپنے اوپر اس زمین کا وہ بوجھ ڈھوئے گا اگر اس نے بےایمانی کی ہے. اور جب اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلیس منا فلیس منی، یہ بڑی خطرناک قسم کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یا آپ نے گویا کہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ایک عجیب و غریب قسم کا، کتاب یہ امت محمدی کا فرد نہیں ہے. امت محمدی کا فرد ایسی حرکت نہیں کر سکتا. وہ بھلے آپ روزہ نماز کر رہے ہوں اور اپنے طور پہ بہت پکے بنے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں امت محمدی کے فرد کے حیثیت سے ریکارڈ نہیں رہتا ہے بندہ. ایک بات تو یہ بتانا چاہتے تھے. دوسری چیز یہ ہے رشوت. رشوت پر میں نے بڑی تفصیلی بات ایک مرتبہ کی تھی آپ سے، مختصرات بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے جو ڈیفینیشن کی ہے احادیث کی روشنی میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں، کہ رشوت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب آپ کسی دوسرے کا حق یا اپنا حق نہ ہو اور اپنے نام کروا لیں، اس کا نام رشوت ہے. میں نے ریلوے کی مثال دی تھی کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کا ویٹنگ نمبر 5 ہے. آپ نے ٹی ٹی سے کہا کہ بھائی کچھ پیسہ لے کر چائے پانی لے کر ایسے ہی کرو. اس نے کیا کیا کہ ویٹنگ 5 والے کو ویٹنگ 1 پہ ڈال دیا اور 1 والے کو کیا کر دیا؟ اٹھا کر کے پیچھے کر دیا. یہ دونوں کے حق میں رشوت ہے. آپ نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ایک رشوت یہ ہے لینے والے کے حق میں رشوت ہے، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے. جو آپ ڈیلی کرتے ہیں کورٹ میں، آفیسز میں، ایک کسٹم بن گیا ہے. ہندوستان کا سپریم کورٹ کا جج ایک مرتبہ یہ بات بولا کہ اب رشوت اتنی عام ہو گئی، یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی قانون بنا دیا جائے بھائی کتنے % رشوت لینا جائز ہے. قانون بنا دینا چاہیے کہ رشوت جو ہے وہ جائز ہے. ایسا رشوت لوگوں کے دلوں میں اتر. اب جیسے آپ کا یہ زمین کا رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب بغیر رشوت کے کام ہونا ہی نہیں ہے، اور ان کا شیڈول بن گیا ہے کہ اگر 5 لاکھ کی زمین لکھی گئی ہے تو اتنے % ان کو رشوت دینا ہی دینا ہے. آپ کو این اے کروانا ہے نان ایگریکلچر، فکس ہے کہ 50% آپ کو دینا ہے. نہیں 40 نہیں 100%. اگر 2 لاکھ روپے گورنمنٹ کی فیس ہے تو 2 لاکھ روپے آپ کو کیا کرنا ہے؟ رشوت دینا ہے. سمجھے؟ اب یہ کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے، یہ لینے والے کے حق میں رشوت ہے لیکن دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے. جیسے کہ آپ اپنا پیپر
ٹیبل سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ پیون بغیر 10 روپے لیے آپ کا ٹیبل صاحب کے سامنے رکھے گا ہی نہیں۔ اور اگر آپ زیادہ نخرے دکھلائیں گے، زیادہ 3-5 بولے گے تو آپ نہیں ہیں، وہ فلاں پیپر غائب ہے، ٹھیک ہے میں نے رکھ دیا ہے، آپ ایسے دوڑتے رہیں گے، آپ کا کام نہیں ہونا ہے۔ آپ نے 10 روپے دیا، وہ 10 روپے دیکھتے اس کو گلوکوز چڑھ جاتا، کام آپ وہ فائل آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو ہے یہ مجبوری درجے میں رشوت ہے، لیکن لینے والے کے حق میں ہر حال میں رشوت ہے، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدھ کیس ملے ہیں، اور وہ بھی صحابی نے آ کر کے خود بیان کیا، سوال مسئلہ پوچھ لیا، اللہ کے رسول یہ رشوت تو نہیں ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ کھجور کی زکوٰۃ لینے جاتے تھے، تو کھجور جب آتی ہے یعنی پھل جب پکنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آنکنے والے، اس کے اندازہ لگانے والے جاتے تھے کہ اس پوری باغ میں 20 کنٹل کھجور ہوگی مثال کے طور پر، تو وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس میں 20 کنٹل کھجور ہوگی اور 20 کنٹل پر اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایک یہودی تھا، یہودی تو نمبر 1 کے اس قسم کے پیدائشی ایسے بدماش ہوتے ہیں، تو ان سے صحابی کو جان بوجھ کر کے ہدیہ دیا کہ اگر اس کو ہم گفٹ دیں گے تو یہ اندازہ کم لگائے گا کہ صاحب اس میں 10 ہی کنٹل پیدا ہوگی، تو 10 کنٹل کی بنیاد پر وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ لگے گا۔ آپ کو معلوم ہے افیم کی کھیتی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ افیم کی کھیتی فیض آباد میں ہوتی ہے، لائسنس بنتا ہے افیم کی کھیتی کرنے کے لیے۔ فیض آباد سے لے کر بارہ بنکی ضلع میں ایک تقریباً 100 کلومیٹر کا رینج ہے جہاں پہ پیدا ہوتی ہے، تو وہ سرکاری لوگ آتے ہیں اور آ کر کے بتاتے ہیں کہ صاحب اسے اتنے 1 ایکڑ میں اتنی افیم ہوگی۔ وہ کیا کرتا ہے بندہ، کیونکہ جب وہ لکھ کر جائے گا کہ 50 کلو، تو 50 کلو آپ کو گورنمنٹ کو سپلائی کرنا ہے، گورنمنٹ کا ریٹ اور بلیک ریٹ میں دگنے کا فرق ہوگا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جب وہ آتا ہے کہ اس کھیت میں اتنی افیم ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک سے چائے پانی کراتا ہے، چائے پانی سے برابر پیسے دیتا ہے۔ وہ 20 کلو کے بجائے لکھتا ہے کہ صاحب فصل نہیں ہوئی، فلاں ہوا، پانی نہیں ملا، یہ نہیں ملا، لہذا 20 کلو کے بجائے سے 5 کلو ہی افیم چانسز ہیں ہونے کے۔ وہ 5 کلو لکھ کے چلا گیا، 50 کلو اس میں ہوئی ہے، 45 کلو اس نے بلیک کر دیا، وہی چکر۔ تو ڈائریکٹ اس کو دینا، تو وہ یہودی نے اس صحابی کو کیا کیا کہ پیسے وہ مطلب کچھ ہدیہ دیا، ہدیہ دینے کے بعد اس نے سمجھا کہ یہ مطلب کم لکھ دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے، دوسری روایت میں آتا ہے، اس میں نہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس یہودی نے ان سے کہا کہ کچھ چائے پانی کر لو لیکن کم لکھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ حرام چیز کی تم تبلیغ کرتے ہو۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے، یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو انہوں نے ہدیہ دیا، وہ خیر آ گئے، اب ان کو، لیکن انہوں نے ہدیے سے متاثر نہیں ہوئے، وہ ان کو جو اندازہ کرنا تھا وہی اندازہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول میں اس کے پاس گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں زکوٰۃ اندازہ کرنے جاتا ہوں، میں جب گیا تو اس نے مجھے ہدیہ دیا، وہ جو آپ کو آج کل دیتے ہیں نا، آفیسر کو ہدیہ دیتے ہیں دیوالی کا، یہ سب وہی ہدیہ ہے، یہ وہی ہے۔ ہدیہ ہم کو تو لا کے نہیں دے دیتے آپ، ہدیہ اسی کو دیتے ہیں جس سے تمہارا کام پھنستا ہے۔ اب وہ شریف، تھوڑا سا شریف ہوگا آدمی وہ، اس لیے وہ ڈائریکٹ لینے کے بجائے اس انداز میں لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے آ کر کے کہا کہ میں نے ایسا ایسا ہدیہ دیا، میں لے کر کے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، حل جلس فی بیت امہ و ابی، اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو بھی تم کو ہدیہ پہنچاتا وہ؟ یعنی اگر تم اس ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کرتے ہوتے تو بھی تم کو لا کے ہدیہ دیتا؟ کہا ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہا تمہیں کو کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ رشوت ہے، یہ تم کو رشوت اس نے دیا۔ یہی سیم سچویشن کسی آپ کی پوری مارکیٹ کی ہے، پورے سوسائٹی کی ہے، جو یہ گفٹ، ہولی، دیوالی، عید، بقرعید چلتا ہے، اس سب کے پیچھے راز یہی ہوتا ہے۔ ایک بڑے بڑے لوگ، وہ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو جو فیکٹریز والے ہوتے ہیں، انڈسٹریز والے ہوتے ہیں، وہ بہت مطلب سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ بہت نیک دل آدمی ہی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ 10,000 دے کر کے جب وہ جیت جائے گا تو اس سے 10 لاکھ کا کام لینا ہے۔ وہ 10,000 رشوت اس لیے دیتا ہے کہ ہمارا جو کام پھنسا ہے 10 لاکھ کا وہ اس سے کروانا ہے۔ یہ ساری رشوت کی کیٹیگریز میں آتا ہے اگر وہ آدمی دوسرے کے حق کو مارتا ہے۔
اور اگر کسٹم ہو گیا ہے تو لینے والے کے حق میں رشوت ہوتا ہے اور دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہوتا ہے۔ مولانا تھانوی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے رشوت کا، اپنے گاؤں کا لکھا ہے کہ ایک تحصیلدار تھا، تو صبح بہت وظیفہ کرتا تھا، آفس جانے سے پہلے وہ دھندا کر لیتا تھا، کیا کہ بھئی ہم آئیں گے، ہمارا یہ کام ہے۔ تو جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھتا مصلی پہ تو تسبیح پڑھتا رہتا، کہتا ہم بات لیکن نہیں کریں گے اور مانگیں گے نہیں، صرف اشارہ کریں گے، اگر ایک کریں گے تو اس کا مطلب تم کو 100 روپیہ دینا ہے، اور اگر 2 کریں گے تو اس کا مطلب تم کو 200 روپے دینا ہے۔ تو لوگ آتے تھے اپنا کام کروانے، تو بات تو کرتا نہیں، مصلی پہ بیٹھا رہتا، پڑھتا کیا تھا، جھوٹ ایسے پڑھتا رہتا ہوگا بدماش۔ تو وہ بات ہوتی تو اشارہ کرتا ہے، تو سب کو معلوم تھا کہ مصلی کے نیچے رکھنے کا ہے۔ بات کیوں نہیں کرتا؟ بات اس لیے کہ صاحب وظیفے کے ٹائم پہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے وظیفہ کر رہا ہے اور یہ مولانا نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ کتے کا تقویٰ ہے، کتے کا تقویٰ ہے۔ پہلی مرتبہ میں نے بھی کہ یہ کیا، یہ کتے کا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو مولانا نے اس کی تشریح کی کہ کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ پیشاب ہماری ٹانگ میں نہ لگے۔ تو انہوں نے کہا تقویٰ یہاں، اور منہ سے غلاظت کھاتا ہے، منہ سے ساری غلاظت کھاتا ہے اور ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے کہ پیشاب کہیں پیر میں نہ لگنے پائے۔ تو مولانا نے کہا ہے کہ یہ کتے کا تقویٰ ہے۔ تو تحصیلدار کے لیے لکھا کہ تقویٰ اتنا دکھلا رہا ہے کہ وظیفہ کے ٹائم پہ بات نہیں کرنا چاہیے اور رشوت لے رہا ہے اور کہتا ہے جانماز کے نیچے رکھ دو، بات نہیں کریں گے، سمجھے نہیں؟ تو یہ مختلف انداز سے رشوتیں ہوتی ہیں، اور حقیقت کیا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں رشوت دے رہا ہوں یا لے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک صاحب حج کرنے جا رہے تھے، مرکز میں بات ہوئی نا کہ حج کرنے جا رہے تھے، یہی ہبلی کا واقعہ ہے، اور ان کو ٹرانسفر کرنا تھا، 80,000 روپے انہوں نے رشوت مانگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے حج کے جانے سے پہلے دے دو۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک آدمی یہ بھی جملہ بھی بول رہا ہے کہ حج کے جانے سے پہلے دے دو، کیوں؟ تاکہ وہاں سے جا کر ڈیلیٹ کرا کے آ جائیں، یہ وہ جا رہے ہیں نا، وہاں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ ڈیلیٹ کروانے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے وہ یہ بھی وہی کتا والا تقویٰ ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں آج، وہ ہے غرور، فخر اور غرور، تکبر۔ تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ اپنے کو کسی معاملے میں بڑا جانتے ہوئے دوسرے کو حقیر جاننا، یہ دونوں کنڈیشن پائی جائیں گے تو تکبر ہوگا۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، ایک آدمی جاہل ہے۔ یقینی بات ہے کہ پڑھا لکھا سا آپ بولیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو بیکار کی بات آپ کر رہے ہوں۔ یقینی بات جانے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ ڈیمانڈ جو کر رہی ہے شریعت وہ نیچرل چیزوں کے فطرت کے خلاف نہیں کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہی ہے نہیں کہ تم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جانو میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ ہم اگر ایسی تبلیغ کریں گے بھی تو پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک صحابی نے آ کر یہی سوال کیا کہ اللہ رسول میں ذاتی طور پر بڑا خوبصورت ہوں، آپ جانتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا لگوں، یہ کیا تکبر ہے میں جو کر رہا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اچھے لگنا یہ ایک نیچر ہے۔ یقینی بات ہے ایک آدمی خوبصورت ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرے گا وہ۔ اب ہم اس سے کہیں نہیں تم خوبصورت ہو لیکن کہو اپنے آپ کو سمجھو کہ بدصورت ہو، تو بیکار کی بات ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یقینی بات ہے کہ جو بندہ خوبصورت ہے وہ فطری طور پر اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا رہے گا۔ تمہارا یہ چیز تکبر اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی کو حقیر سمجھ کر یہ نہیں سمجھ رہے ہو۔ جیسے ہی بندہ دوسرے کو حقیر سمجھے گا اب وہ تکبر کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اب اس میں ساری چیزیں داخل ہیں کہ مطلب وہ پیسے کے لحاظ سے ہے، وہ حسب نسب کے لحاظ سے، بہت سے لوگ ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک آدمی ڈرائیور ہے، آپ جا رہے ہیں سفر میں، آپ اس کے بغل بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہمارے نبی سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اللہ کے رسول لوگوں کے ساتھ زمین بیٹھ جاتے تھے۔ ایک بدو آیا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ رسول آپ ایسے بیٹھے ہیں؟ کہا ہم انسان ہیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے، میں ایسے بیٹھا ہوں، اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟
اب مولانا صاحب ہیں مثال کے طور پر ہیں، اب ایک نہیں صاحب مولانا صاحب ہیں بس پہ کیسے بیٹھے، اگر یہ سوچا مولانا صاحب نے تو اب تکبر ہے یہ معاملہ۔ ایک مولانا صاحب ہے نہیں صاحب ہم تو کار ہی پر بیٹھ کر جائیں گے، دوسرے پر جائیں گے ہی نہیں۔ بھائی اگر تم کو کوئی دوسرے پر بیٹھنے میں تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کار ہی پر بیٹھنے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے علماء ہیں بیٹھیں گے نہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی نہیں، ضرورت پڑ گئی سائیکل بھی چلائیں، ضرورت پڑ گئی موٹر سائیکل بھی بیٹھیں، اور ضرورت پڑ جائے تو ہوائی جہاز پر بھی بیٹھیں۔ لیکن اب چونکہ ہم کار پہ بیٹھ رہے ہیں لہذا موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھیں گے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی کہ آپ جو چیز آپ کے اندر، ایک آدمی مالدار ہے تو جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے مقابلے میں وہ یہ سمجھتا رہے گا میرے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ جیسے ہی حقیر ہم جانیں گے اب یہ تکبر کی لسٹ میں آ جائے گا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس کو نہیں چھونا۔ اس دن بتایا تھا نا کہ چادر سے تشبیہ دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ انسانی مزاج بھی ہے۔ ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا رہے، آپ جا کر کے پیر سے کھینچو چادر، دیکھو کس طرح غصہ آتا ہے اس کو، اچھا خاصا آدمی ٹیمپر میں آ جائے گا۔ اللہ نے تکبر کو چادر سے مثال دی کہ یہ میری چادر ہے، آپ اس کو کھینچ رہے ہیں میں برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا پھر تکبر جس چیز پر آپ کر رہے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ خود سے ہے، یہ دوسری، یہ تعریف کے اندر دوسری چیز ہے۔ مطلب میں مالدار ہوں تو کیسے ہوں؟ خود سے ہوں، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ میرے پاس علم ہے تو میں خود اتنا ٹیلنٹڈ ہوں کہ یہ میں نے کما لیا ہے، یہ بھی اگر بات چیز آئی جائے تو بھی تکبر ہو جائے گا۔ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو عطائی ہے، گفٹڈ ہے۔ کس کی؟ رب ذوالجلال کی۔ جس چیز پر بھی ہم ناز کرتے ہیں کسی کو ہم نے ارن نہیں کیا ہے، کوئی چیز ہم نے کمائی نہیں ہے، چاہے خوبصورتی ہو، ایک آدمی اپنے آواز پہ ناز کرتا ہو، ایک آدمی طاقت پہ کرتا ہو، ایک آدمی دولت پہ کرتا ہو، ایک آدمی اچھے خاندان پہ، ہزاروں چیزیں ہیں، سب کے پیچھے راز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے آپ کو یہ عطا کیا ہے، ورنہ بذات خود کوئی چیز اب نہیں ہے۔ لہذا تیسری چیز بعض لوگوں نے اس کو بھی کنڈیشن رکھا ہے کہ جس چیز پر بندہ علم پر کر رہا ہے، مال پر کر رہا، اور اس کے ذہن میں یہ ہے، حقیر کسی کو نہیں جان رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نے خود سے، میں اتنا گٹس رکھتا ہوں کہ میں نے پیسے کمائے۔ آپ نے دیکھا یہیں درگت بیل میں کھڑے ہو جائیے ایک دن جا کر کے، میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں تو سب دیکھتا رہتا ہوں، وہ جہاں پھول لگاتا نہیں وہاں پہ 2 جنرل اسٹور کی دکان ہے، ایک پتلی سی ہے، اس کے بغل میں بہت بڑی سی ہے۔ وہ بڑی والے پہ کوئی گھستا نہیں، اور وہ پتلی والے میں رش لگا ہے، اندر وہ پتلی سی دکان ہے، زیادہ 6 فٹ ایسے لمبی ہے وہ، اور اس میں کم سے کم 20 آدمی جو ہے وہ اندر سامان دینے والے ہیں۔ وہ جو دکان ہے وہ ایسے چوڑی 20 فٹ ہے، اس میں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور مکھی مار رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتا ہے کہ سب کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ آپ ہی کی طرح ایک آدمی ایجوکیشن حاصل کیا ہے، آپ کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، آپ سے اچھے مارکس لیے ہیں، جاب نہیں لگ رہی ہے۔ آخر تم کو جو جاب لگی اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا، وہ وجہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر یہی بات بننا مان لیتا ہے تو عبد بن جاتا ہے، بل اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور جب وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کس کی داخل ہو جاتا ہے؟ تکبر کی لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہماری طرح صلاحیت ڈگری لینے والا بندہ جوتیاں چٹخا رہا ہے اور جاب نہیں لگ رہی، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جاب لگا دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بات کو اگر سوچیں تو تکبر، ہر جو بھی چیز آپ کو ملی ہے، دولت، حسن، مال، خاندان، سب میں ہم اگر یہ تصور کر لیں یہ ہمارے رب کا فضل ہے، تو تکبر کا بادل اپنے آپ کیا ہے چھٹ جائے گا، اور جیسے ہی اس چیز کو آپ الگ کر دیں گے تکبر کیا ہو جائے گا؟ سوار ہو جائے گا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔